شادی کے 1 سال بعد اللہ کے فضل سے میری گود ہری ہو گئی۔ سب دن رات دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پاک ریاض کو بیٹا دے۔ ان کی دعاؤں پر میرا دل کانپ جاتا کہ ان کی آرزو پر پانی پھر گیا تو اس گھر میں میری قدر نہ رہے گی۔ ایک دن میری سہیلی ملنے آئی، وہ اسپتال کی ایک نرس تھی۔ اس سے پریشانی بیان کی تو وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو، ہمارے لیبر روم میں 2-3 خواتین کو ایک ساتھ لاتے ہیں، تم اسپتال میں نام لکھوا دو، جب تمہاری باری آئے گی تو وہاں موجود رہوں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا ہے اور جب پیدائش کا مرحلہ طے ہوا تو میں ننھا منا بچہ میرے پہلو میں لا کر ڈال دیا۔ اس روز کسی وجہ سے ڈاکٹر دیر سے آئی تھی اور رات کے 1 بجے میں نے بچے کو جنم دیا تھا۔ پروین بڑی تجربہ کار تھی، اس نے میرے علاوہ ایک اور خاتون کی بھی ڈلیوری کرائی تھی۔ اس کے پہلے 4 بیٹے تھے اور اب 5واں بیٹے کو، اور جب 5ویں بیٹے کو جنم دیا تو پروین نے اسے کہا کہ مبارک ہو، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بڑھتی پھرتی سے اس کا بیٹا میرے پہلو میں لٹا کر میری بچی اس کے ساتھ لٹا دی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہمارا شمار گاؤں کے چند گنے چنے امیر گھرانوں میں ہوتا تھا، اس لیے میں نے پروین سے کہا کہ اگر تیرے ہاتھوں سے مجھے بیٹا ملا ہے تو میں تجھے سونے کے کنگن پہناؤں گی، اور یہ منت بھی دل میں مان لی تھی کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ یوں میں کسی اور کا لخت جگر لے کر گھر آئی۔ سب خوش تھے کہ خدا نے ہمیں اولاد نرینہ سے نوازا، خاندان کا نام لیوا پیدا ہوا ہے۔ بڑے چاؤ سے بچے کی پرورش ہونے لگی۔ میری ساس نے بچے کا نام محمد فیاض رکھا۔ جب وہ 4 برس کا ہوا تو میں اپنے خاوند سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتی ہوں۔ وہ دین سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، اس لیے میری خواہش پر فیاض کو حافظ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ ہم فیاض کو فجر کی نماز سے قبل بیدار کرتے، وہ 1-2 گھنٹہ مولانا صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت حاصل کرتا، پھر اسکول چلا جاتا۔ میرا بیٹا بہت صحیح بلا کا حافظہ تھا۔ جب اس نے 5ویں جماعت پاس کر لی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اس نے اسکول بھر میں اول پوزیشن لی تھی۔ فیاض کے ابو نے کہا یہ اس قدر ذہین ہے، میں اسے شہر کے بہترین تعلیمی ادارے میں داخل کرا دوں گا تاکہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے۔ اس بات پر میں پریشان تھی کیونکہ شہر میں ہاسٹل کی سہولت تو تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ فیاض کلام پاک حفظ کر رہا تھا۔ اگر ہم اسے شہر کے ہاسٹل میں داخل کراتے تو اس کی دینی تعلیم نامکمل رہ جاتی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ پہلے کلام پاک حفظ ہو جانے دو، بعد میں اسے اسکول میں داخل کرا دیں گے۔ وہ بولے یہ ممکن نہیں کیونکہ 2 سال بعد اس کی عمر نکل جائے گی، پھر اسے 6ٹھی جماعت میں داخلہ دلوانا مشکل ہو جائے گا۔ میں اسے اس سال 6ٹھی جماعت میں داخل کرواؤں گا۔ عرض وہ نہ مانے اور فیاض کو قریبی شہر کے اسکول میں داخل کرائے اور اب ساتھ ہی ہاسٹل میں بھی داخلہ دلوا دیا۔ اب اسے ہر وقت اسکول کی فکر لگی رہتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی طرف سے اس کی رغبت ختم ہو گئی اور وہ شہر کی رونقوں میں کھو گیا۔ قرآن پاک دہرانے کی نوبت نہیں آئی، وہ حفظ شدہ کلام پاک بھولنے لگا، جس کا مجھے بڑا غم تھا، مگر کیا کرتی، مجبور تھی۔ جب فیاض 9ویں میں گیا تو میرے خاوند خوشی سے پھولے نہ سماتے کیونکہ یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد دیگر میں نے 3 لڑکیوں کو جنم دیا تھا۔ 9ویں میں گئے ابھی فیاض کو 14-15 دن ہوئے تھے کہ ایک روز اسکول سے چھٹی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بس چل پڑی۔ اس نے سوچا اگر میں دوڑ کر سڑک پار کر لوں گا تو بس پر سوار ہو جاؤں، ورنہ پیدل جانا پڑے گا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس کی طرف دوڑ لگا دی اور بھاگتا ہوا بسوں کے درمیان سے گزرتا تو اچانک پہلو سے ایک تیز رفتار بس آ گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ پتا نہیں کیا ہوا، ہوش آیا تو خود کو پٹوں میں لپٹا پایا۔ راہگیروں نے اٹھا کر قریبی اسپتال پہنچایا تھا۔ اس وقت تک ہمیں اطلاع نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر نے لاوارث جان کر ٹانگوں سے جو گوشت ادھیڑ گیا تھا اسے کھینچ کر ٹانگ پہ لگا دیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ ایک دن میں ٹانگ کالی سیاہ ہو گئی۔ اس دوران بچے کی شناخت بھی ہو گئی۔ ہمیں اطلاع ملی تو پاک پہنچے۔ ڈاکٹروں نے میرے خاوند کو ہدایت کی کہ اسے فوراً لاہور کے بڑے اسپتال لے جاؤ۔ میری ساس شدید بیمار تھی، اس لیے فیاض کے ابو نے کہا کہ صبح لے کر جائیں گے، لیکن دوسرے دن تک دونوں ٹانگیں پھول چکی تھی اور زخموں سے بدبو آ رہی تھی۔ تبھی وہ بیٹے کو فوری لاہور لے گئے، جہاں ایک ماہر ڈاکٹر نے بھرپور توجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ تاہم 6 ماہ ہمیں اسپتال میں رہنا پڑا۔ فیاض گھر آ گیا مگر وہ ابھی چلنے کے قابل نہ تھا۔ علاج کے
لیے اب بھی ہمیں ہر ہفتہ شہر جانا پڑتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ زخم پوری طرح بھر گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے سر پر چوٹیں آئی تو تھی، لیکن جس کی وجہ سے اس کا ذہن پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب اس کو معمولی باتیں بھی دیر اور مشکل میں سمجھ آتی تھی۔ 2 سال بعد اسے کم سنائی دینے لگا اور مزید 1 سال بعد حالت ایسی ہو گئی کہ اگر کوئی کان کے ساتھ منہ لگا کر پورے زور سے بھی بولے تو معمولی سی آواز سنائی دیتی۔ مجھے رہ رہ کر خیال آتا کہ میں نے جو منت مانی تھی کہ اسے حافظ قرآن بناؤں گی اور وہ پوری نہیں کر سکی تھی، شاید اسی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ بس میں نے اصرار شروع کر دیا کہ فیاض کو دوبارہ مولانا صاحب کے پاس بٹھانا ہے، یہ اسکول نہیں جا سکتا تو قرآن حفظ کر لے۔ میرے میاں اسے دوبارہ قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے فیاض کو مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا، وہ ایک آیت بھی یاد نہ کر سکا، بلکہ چند دنوں میں اس کی قوت سماعت بالکل ختم ہو گئی۔ اب ہم اس طرح سے کلی طور پر مایوس ہو گئے۔ اس کی صورت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا۔ میں رو رو کر دعائیں کرتی، اے اللہ ہماری مشکل آسان کر اور میرے بیٹے کو صحت کاملہ عطا کر۔ خیال آتا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی تھی اور میں نے کسی عورت لخت جگر دھوکے سے اسے ہتھیا کر اس کی گود میں بیٹی دی تھی۔ بیٹا حاصل کر کے ہمیں سخت اذیت اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میرے خاوند نے بیٹے کو ایک ٹیلر ماسٹر کے پاس بٹھا دیا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا۔ وہ بھی فارغ رہنے پر پریشان رہتا۔ میرا بیٹا دل لگا کر کام کرنے لگا اور 2 ماہ بعد خاصا کام سیکھ لیا۔ ہم نے اسے دکان لے دی، 2 کاریگر رکھ دیے تاکہ وہ ٹیلر ماسٹر کہلائے، لیکن سر کی چوٹ نے رفتہ رفتہ اثر دکھانا تھا۔ وہ گونگا نہیں تھا، لیکن گونگوں سے بدتر تھا، کیونکہ اسے تو اشاروں میں بھی باتیں کرنا نہیں آتی تھی۔ شکر ہے وہ 8 جماعتیں پڑھ چکا تھا۔ کوئی خاص بات ہوتی تو وہ ہمیں لکھ کر بتاتا اور ہم اس سے لکھ کر باتیں کرتے۔ بچپن کے دوست اس سے دوستی چھوڑ چکے تھے، غیر تو غیر ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے بھی اس سے کتراتے تھے، اشاروں میں چند باتیں سمجھا کر گویا احسان عظیم کرتے تھے۔ اس کی ایک ٹانگ مڑتی نہیں تھی، اس لیے چلتے ہوئے ایسے لگتا تھا کہ گویا بندر اچھل رہا ہے۔ زہرا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، وہ میرے بیٹے سے ہمدردی کرتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اپنے کپڑے سلوانے اور فیاض کی دکان پر جانے لگی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، بس میرے نادان بیٹے نے اس حسینہ کے لیے تڑپنا شروع کر دیا، اس کے گھر کے چکر لگاتا۔ میں دعا کرتی، اے خدا اس کے دل میں زہرا کی محبت نکال دے، کیونکہ اب میں مزید دکھ اور اس کی رسوائی برداشت کرنے کے لیے تاب نہیں رکھتی تھی۔ میں لکھ کر فیاض کو سمجھایا کہ تم زہرا سے پیار و محبت کے لائق نہیں ہو، یہ رشتہ ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتا، تم اس سے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا اور مجھے تنگ کرتا کہ اس کے والدین سے زہرا کا رشتہ مانگو۔ مجھے خبر تھی کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی اس کی تسلی کے لیے زہرا کے گھر گئی۔ اسے کہا، بیٹی انسان اچھا ہو یا برا، ادھورا لولا لنگڑا ہو، مگر خدا نے ہر انسان کا دل ایک جیسا بنایا ہے اور دل میں کسی کے لیے محبت رکھی ہے۔ اللہ نے میرے بیٹے کے دل میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس کی دکان پر کپڑے سلوانے مت جایا کرو، ورنہ وہ زیادہ پریشان ہوگا۔ اس پر ترس کھاؤ اور اس سے دور رہو، وہ ایک دکھی اور معذور انسان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے جذبات میں آ کر کسی دن اپنی جان سے چلا جائے۔ تب زہرا بولی، خالہ جان میں سمجھی نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں نے صاف الفاظوں میں کہا، بیٹی میرا بیٹا تم سے شادی کی آرزو رکھتا ہے اور روز مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے والدین کے پاس جا کر رشتہ طلب کروں، اب تم بتاؤ میں کیا کروں۔ زہرا کو ایک جھٹکا لگا، پھر خود کو قابو پا کر وہ کہنے لگی، خالہ جان ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے یا شادی کی تمنا کرے، لیکن شادی بھی مخصوص حالات میں ہو سکتی ہے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ ممکن نہیں، میں شادی کے لیے اسے منتخب نہیں کر سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ یہ بات میں نے اسے بہت بار سمجھائی، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں اور رونے لگتا ہے۔ یہ سن کر زہرا پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، خالہ جان میں خود اسے سمجھاؤں گی۔ اگلے روز فیاض کی دکان پر گئی اور باتوں باتوں میں اسے کہا کہ فیاض میں تمہاری بہت قدر اور عزت کرتی ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے میں تم کو دل سے اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی دکھائی اور کہا، میری منگنی چچا جاد سے ہو گئی تھی جو انگلینڈ میں، وہ جلد آنے والا ہے، اس کے ساتھ شادی کے بعد انگلینڈ چلی جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری شادی کے کپڑے سیو، مجھے تمہاری سلائی بہت پسند ہے۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی جا رہی تھی اور جب اس
उसकी नजरें उठाकर देखा तो वो धक से रह गई। फयाज की आंखों से आंसू की छड़ी लगी हुई थी और इसका चेहरा इसे जर्द हो गया था जैसे गेंदे का फूल। वो परेशान होकर मेरे घर आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने दुकान पर फयाज से बात की थी और इसकी हालत गैर होने लगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि दुकान से कारीगर लड़का दौड़ आया और कहने लगा कि जल्दी चलिए, फयाज भाई की तबीयत खराब हो गई है। हम दुकान पर पहुंचे तो लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे क्योंकि इसकी नाक से खून निकल रहा था। खुद जाने वो पहले से बीमार था या जहरा की बातों उसका असर ले लिया था। बहरहाल इसे अस्पताल ले गए। कुछ रोज से इसने दवा भी नहीं खाई थी। यूं मेरा बेटा एक दिन अचानक हमसे दूर चला गया। खुदा ने इसको इतनी ही जिंदगी दी थी, हमारी दुआएं भी काम नहीं आ सकी। आज परवीन नर्स के बकौल हम तुम्हारी बेटी बहुत अच्छे लोगों में फल फूल रही है और ऐश कर रही है। इसकी शादी एक अमीर घराने में तय हो गई है और वो अमेरिका जाने वाली है। और इधर फयाज अपना जीवन हार चुका था। इस तजुर्बे से गुजरने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हमें अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। कभी फितरी कामों में मदाखलत नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो वो करता है बेहतर करता है।